بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو انتہائی قیمتی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفہ کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار نہیں چل رہا، یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح رکاوٹیں ہیں، اسی طرح بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفہ کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک مختصر ترین سورت کا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اسے پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ سامعین مکرم، یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں ہوگا، عمل اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ نے اس وظیفہ کو کس وقت پڑھنا ہے۔ تو سن لیجئے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مرد و عورت اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ بعض مردوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس وظیفہ کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں۔ اگر پہلے سے آپ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تسبیح کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اب وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت آپ نے کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے، یہ سب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔
آپ نے سورہ کوثر صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر آپ کا مقصد ہو، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں۔ آپ یہ عمل اس نیت سے کریں گے کہ آپ کے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود وہی پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، 4 کل اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات 1 مرتبہ میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آپ نے اس طریقہ پر دعا کرنی ہے، یا اللہ یا رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا ہو، محفل میں کیا ہو یا نادانی میں کیا ہو۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد اپنی جو کوئی بھی حاجت ہو، جو کوئی پریشانی ہو، جو کوئی مصیبت ہو، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو ختم کر کے آپ کی زندگی کو پرسکون کر دیں گے۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔